مساجد عقیدے کے ساتھ نکاح ہوتے تھے اور اس میں کوئی رسوم و رواجات نہیں تھے اور بے پردگی اور بے حیائی نہیں تھی، لیکن کچھ عرصے سے یہ ہم سے چھوٹ گئی اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھی ایسے موجود ہیں، اس مجلس میں موجود ہیں، خواجہ اظہر ہیں، نواز ہیں، کہ ان کے نکاح اسی طرح مساجد میں پڑھائے گئے اور بڑی سادگی کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر ایک خطبہ بھی پڑھنا مسنون ہے، جس کا سب لوگ پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، لیکن اس کے اندر بڑا ایک راز مضمر ہے جس کی طرف التفات بہت کم ہوتا ہے۔ ابھی میں بھی پڑھوں گا وہ خطبہ۔ اس خطبہ میں چاروں جو آیات تلاوت کرنا مسنون ہے، چاروں آیات شروع ہوتی ہیں کہ اے مسلمانوں، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ اس سے یہ ثابت ہے کہ اشارہ ہے کہ ازدواجی تعلقات میں اور میاں بیوی کی زندگی گزارن میں بہت بڑا دخل تقوی کا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، اس کی ازدواجی زندگی انتہائی خوشگوار ہوگی۔ اور تقوی کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ اور قلب اطہر کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقوی جو ہے وہ دل کی صفت ہے، اور وہ دل کی کیا صفت ہے کہ آدمی تنہائی کے اندر اور بالکل علیحدگی کے اندر اللہ اسے اس طرح ڈر جائے کہ وہ گناہ کو چھوڑ دے۔ تو میاں بیوی کے تعلقات آسن نبھ نہیں سکتے جب تک دونوں کے دلوں کے اندر خدا خوفی نہ ہو، تقوی دل کے اندر نہ ہو، ورنہ حقوق میں خرابی آئے گی، وہ اس کے جان اور مال میں خیانت کرے گی، اور یہ اس کے اوپر سختی اور ناراضگی اور کرے گا کیونکہ وہ صنف نازک اور وہ کمزور ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ازدواجی تعلقات کے اندر بڑی خرابی ہے۔ اخباروں کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ 10 اگر شادیاں ہو رہی ہیں تو 7 کے اندر جھگڑا ہے۔ اور اسی محلے کے کونسلر نے، شاید وہ یہاں بیٹھے ہوں گے، مجھے بتایا کہ ابھی شادی آتی ہے، ابھی میں نے رجسٹر نہیں کی ہوتی تو خلا کی اور طلاق کی بھی درخواست آ جاتی ہے، اور گھر اجڑ رہے ہیں اور بربادی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ ماڈرنائزیشن کا ثمرہ ہے کہ خدا خوفی دل میں سے نکل گئی کہ یہ جو خاتون ہے، یہ جو بچی ہے، یہ لڑکی ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کے جسم کا ٹکڑا تھا، اور یہ اپنا سب گھر بار چھوڑ کے میرے لیے آئی، اور اس نے میرا گھر آباد کیا، اور اس نے میری خدمت کا ذمہ اٹھایا، اور یہ اس طرح میرے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اور میرے حقوق ادا کر رہی ہے۔ اور وہ آنے والی بھی سوچے کہ اس آدمی نے دھوپ اور چھاؤں اور گرمی اور سردی اور ٹینشن اور ٹریفک سب میں گزر کے یہ پیسے کماتا ہے اور میرے لیے چیزیں خرید کے لاتا ہے۔ اس کے ماں باپ کیا ہوئے اور میرے ماں باپ کیا ہوئے؟ میں اس کی ماں کی خدمت کروں گی تو مجھے بڑا اجر عظیم ملے گا۔ کسی بوڑھے کی خدمت کرنے کا بھی بہت اجر ہے، چچا کے ساس سسر کی خدمت کرنے کا کیا اشکال ہے؟ لیکن یہ تب ہی ممکن ہے، شوہر کی ماں تب ماں بن سکتی ہے اگر دل میں خدا کا خوف ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، ورنہ شوہر کے سامنے اور ترتیب ہوگی اور اس کی عدم موجودگی میں اور ترتیب ہوگی۔ تو یہ جب تقویٰ دل میں آئے گا تو میاں بیوی کے تعلقات میں بہت حسن اور پاکیزگی اور بہت عالی شان تعلقات ہو جائیں گے۔ اللہ نے طلاق کی اجازت دی ہے، لیکن کراہت کے ساتھ سب حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، اور کبھی بھی اس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، اور اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دینا چاہیے۔ تو یہ خطبہ نکاح کے اندر کم از کم 4 آیات شروع ہوئی جن میں کہا گیا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، جو عمل کرو گے اس کی جواب دہی ہوگی۔ دوسری بات جس کی طرف اشارہ کیا گیا اس خطبہ نکاح میں وہ یہ ہے کہ آپ سچ بول لیں، سچ بولو،
راست گوئی اور راست بازی انسان کی نجات ہو جاتی ہے اس کے اندر، اور گھر جو ہے وہ جنت بن جاتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دے اور چیٹنگ نہ کرے اور غلط بیانی نہ کرے اور جھوٹ نہ بولے، راست بازی اپنائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، ایک نیا گھر آباد ہوا، دونوں مل کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس عیب و ثواب کو ڈھانپتا ہے، اس کی زینت کا ذریعہ ہے، گرمی سردی سے حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے والے، اندر کی بات باہر نہ کرنے والے ہوں، کوئی رنجش ناراضگی ہو جائے کہ اعلان نہ کرنے والے ہوں، غیبت اور جھوٹ نہ بولنے والے ہوں، عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکر گزار نہ ہوں اور اس کی شکر گزار ہوں دل سے، اور اس کے بہن بھائیوں کو اپنا بہن بھائی سمجھے اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارے، اور وہ بھی اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ نہ کرنے والا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو پھر حضرت علی نے فرمایا کہ جو نیک بیوی ہے وہ آخرت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آخرت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ خاتون جنت کے ساتھ زندگی گزاری تھی، ان کو پتا تھا کہ خاتون جنت کے کیا معنی ہیں۔ تو اس طرح اسلام نے ایک بہترین رول ماڈل ہمارے سامنے پیش کیا کہ ہم تقویٰ اختیار کریں گے اور سچی بات ہمیشہ کریں گے اور آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے، تو گھر جو ہے ایک جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ بچے محمد بن قاسم اور محمود غزنوی پیدا ہوں گے اور حسنین کریمین پیدا ہوں گے جو ساری دنیا کو ہلائیں گے۔ اور اگر میاں بیوی اس کے علاوہ خدا خوفی نہیں ہے، وہ بدتمیزی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، وہ خیانت کرتی ہے، اس کے مال کو برباد کرتی ہے، تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ 35 سال کے بچوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، آدمیوں کے اوپر بہت ٹینشن اور سٹریس آ گئی، عورتیں 32 ہزار روپے کا ایک سوٹ پہن رہی ہیں، معاشرہ تباہی کی طرف چل پڑا ہے۔ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھولے ہوئے سبق کو واپس یاد کریں، سادگی کو بنائیں اور تقویٰ اختیار کریں، اور تقویٰ دل کی صفت ہے، دل کے اندر خدا کے خوف کو جمانا ہے۔ میں جہاں بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہوں۔ تو یہ نگاہ کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس نے یہ توفیق ہمیں نصیب فرمائی۔ جتنے نوجوان اس وقت یہاں بیٹھے ہیں اور میری بات سن رہے ہیں، وہ دل میں مصمم ارادہ کریں کہ وہ اپنے نکاح مساجد میں کروائیں گے اور سادگی کے ساتھ کروائیں گے اور بدعات سے بچیں گے اور خرابی نہیں کریں گے، اور جو اپنی شادی شدہ ہیں اور اپنی بیویوں کی حق تلفی کر رہے ہیں، وہ بھی دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگ لیں کہ ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہم اس کا ازالہ کریں گے۔ وہ جو لڑکی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو ایک دن میں 70 دفعہ معاف کر دو، 70 دفعہ اس کو معاف کرو، یعنی اس کو معاف ہی کر دو اور اس کی عزت اور تکریم کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت فرمائی دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے، وہ فرمایا نماز اور نماز، اور دوسرا فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں فکر کرو، جو تم سے کمزور ہیں ان کے بارے میں فکر کرو۔ تو اس لیے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگو، اور وہ گھر والی ہے اگر اس سے بھی معافی مانگ لے تو کیا ہے۔ اور معافی یہ نہیں صرف زبان نہیں، بس اپنے طرز عمل میں بھی تبدیلی لے کے آئے، اس کے ساتھ نرمی اور رواداری رکھ کے اس کے والدین کو اپنے والدین سمجھے اور اس کے ساتھ ہمدردی کرے۔ اور جو ہماری بچیاں ہیں اور بیٹیاں ہیں اور بہویں ہیں، ساسیں بھی ان کو پروموٹ کریں، ان کو اپنی بیٹیوں کے منہ سے سمجھے، ان کے اوپر سختی نہ کریں۔ تنقید اور تنقید سے گھر اجڑ جاتے ہیں، اور ان کو گھر کا فرد بنائیں، ان کی عزت کریں، پیٹھ پیچھے ان کی برائی نہ کریں۔ تو اللہ سے امید ہے کہ ہر گھر
ایسا گھر بنے گا کہ اللہ کی رحمت آئے گی اور اولاد نیک اور صالح ہوگی اور رزق میں برکت ہوگی اور نوستیں گھروں سے دور ہوں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ میں خطبہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. بھائی عزیزم، یہ میرے سگے بھانجے ہیں ایسے ماشاءاللہ. سید شہود شاہ صاحب ولد سید عبداللہ شاہ صاحب مرحوم. میں اپنی بیٹی زہرا زبیر کو آپ کے نکاح میں روبرو ان گواہوں کے اور سارے حاضرین مجلس کے 50,000 روپے حق مہر غیر مجل کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں کہ آپ نے قبول کیا. الحمدللہ. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین والطاہرین. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا كما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم سلمنا، سلم ديننا، سلم دنيانا، سلم إيماننا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ ہمیں حال پر رحم فرما. یا اللہ ہمیں بھولا اور سبق کو یاد فرما دے. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سراسر کامیابی ہے، یہ ہمارے قلوب کے اندر اتار دے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہم اس سنت کو ادا کیا ہے، اس کو قبول و منظور فرما. یا اللہ اس کے ثمرات و برکات میں اپنی زندگیوں میں دکھا. یا اللہ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا. طرفین کے اندر محبت اور وحدت عطا فرما. یا اللہ نیک اور صالح حیات عطا فرما. یا اللہ رہتی دنیا تک ان کی نسلوں کو آباد فرما. یا اللہ جو حاضرین ہیں ان کی سب جائز حاجات کو پورا فرما. جو ساتھی آئے اس مجلس میں شرکت کے لیے ان کو بہترین اجر و ثواب عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو فراغ دستی نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں نیک صالح طیب اولاد عطا فرما. بے روزگار ہیں اللہ طیب روزگار عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. یا اللہ جو بچیوں کے سلسلے میں پریشان ہیں بہترین جوڑ کے رشتے عطا فرما. یا اللہ ساری امت کے حال پر رحم فرما. ہر قسم کی عافیت سہولت اور سلامتی عطا فرما. ہر قسم کے شر شرور فتنہ اور حسد سے حفاظت فرما. جن بچوں نے امتحان دیے دینے
یا اللہ ہم کو شاندار قابل فخر کامیابیوں سے ہم کنار فرما، یا اللہ تم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت عطا فرما کہ آپ کی اتباع ہمارے لیے آسان ہو جائے، یا اللہ ہماری اس دعا کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى برحمتک یا مبارک